گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دیون جا رے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جی نہ تھی بارے تاڑی مار اڈانا اسیاں پہ اڈن ہارے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جناب ہمارے صوفی نزاکت صاحب جو اس مسجد کے نمازی بھی ہیں خادم بھی ہیں انہوں نے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے محترم حضرات گرامی آج کی یہ عظیم الشان محفل ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے جہاں تک اس مسجد کا اگر ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے تو اس میں اس ہستی کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف پورے یورپ میں بلکہ پورے برطانیہ میں اور پھر خصوصی طور پر اس شہر کے اندر جو ہمیں دینی حوالے سے یہ بہاریں نظر آتی ہیں اور جو ہر تقریباً گاؤں کے اندر کہیں یا ہر بستی میں جو مسجد نظر آتی ہے تو اس کا سارا سیرا حضور قبلہ عالم قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشائی قادری مدد اللہ العالی کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام عوام جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اہل اسلام کہ انہوں نے ساتھ مل کر یہ تعمیر و ترقی اور مساجد کے حوالے سے خدمات سر انجام دی علماء کرام نے بھی ان کا ساتھ دیا حفاظ و قراء نے تو اسی سلسلے کی یہ کڑی تقریباً غالباً 2005 کے اختتام پہ یا 2006 کے آغاز میں یہ آغاز ہوا اس مسجد کا اور پھر اس میں ہمارے یہ حاجی محترم حاجی محمد رشید صاحب صدر صاحب وہ بھی شامل ہوئے انہوں نے بھی اپنی خدمات پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو منقبت کی صورت میں ہو یا دوسرے نثر کی صورت میں ہو وہ تو اس قدر ہے کہ ہم نہ تو ہمارا کبھی اس سے جی اکتاتا ہے نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ ختم ہونے والی ہے تاہم چونکہ یہ محفل ہے ایصال ثواب کی تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی چیز آپ کو بتلا دوں ایک تو سب سے پہلے میں یہاں موجود جو عظیم ہستیاں علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کا تعارف کر دوں میرے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عبدالقیوم الفت نوشائی صاحب مدد اللہ العالی وہ تشریف فرما ہیں اور میرے بائیں جانب اس طرف جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب مشہدی خطیب جامع مسجد ہلٹن روڈ وہ تشریف فرما ہیں میں ان کا بھی شکریہ دونوں حضرات کا اور میرے ساتھ بالکل ہماری اس مسجد کے بھی سرپرست امام و خطیب اور شریعہ کونسل بریڈ فورڈ شعبہ قضاء جمعیت تبلیغ الاسلام کے ہیڈ اور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد نوشائی صاحب مدد اللہ العالی وہ تشریف فرما ہیں اور دیگر حضرات بھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 منٹ ہی ہوں میرا تو حاجی صاحب سے بڑا تعلق رہا ہے
15-20 سال ہو گئے. میں تو گھر کا بندہ ہوں. ان کا بھی میرے ساتھ تعلق جو فیملی کا تعلق ہوتا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک 2 منٹ یہ علماء کرام عظیم ہستیاں ہیں، اگر یہ ان کے حق میں کوئی گواہی دیں گے تو وہ قبول بھی ہوگی اور اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ من رعا المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسنا، کہ جس چیز کو اہل اسلام اچھا سمجھتے ہیں اجتماعی طور پر تو اس کو اللہ بھی اچھا سمجھتا ہے. ماشاءاللہ. تو علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبیوں کی، انبیاء یا رسولوں کی جو وراثت وہ جائیداد نہیں ہوا کرتی، مال و دولت نہیں، علم و حکمت کے وارث ہیں. اور یہ علم و حکمت پھیلاتے ہیں. تو ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ حاجی صاحب کے حق میں وہ قبول بھی ہے، وہ منظور بھی ہے، وہ مقبول بھی ہے، وہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی سعادت ہوگی. تو اس لیے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عبدالقیوم شاہی صاحب، بڑے پائے کے یہ قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی بڑے پائے کے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں چند الفاظ ان کا ان سے بھی تعلق رہا حاجی صاحب سے، تو یہ ان کے بارے میں چند ارشادات فرمائیں تو وہ ان کے حق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے اور ان کے بچوں سے، فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. حاجی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. حاجی صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ، ایک خوبصورت با اخلاق انسان تھے، اور ان کے اندر اخلاق کا جو دامن تھا بہت بڑا وسیع تھا، اور ان کی زندگی عاجزی اور انکساری اور محبت، پیار اور رواداری کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے. کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ بد کلامی، بد اخلاقی اور اونچی آواز میں کبھی بات بھی نہیں کی تھی. تو ان کی یہ جو شان ہے، یہ شان تھی کہ انہوں نے کسی کا دل کبھی نہیں دکھایا، اور علماء کے ساتھ ان کا یہ ایسا تعلق رہا ہے کہ سارے علماء تقریباً بریڈ فورڈ کے ان کے دسترخوان پہ ان کی دعوت پہ جاتے رہتے تھے، اور ہمیں بھی کئی بار ان کے دسترخوان پہ ان کی دعوت پہ جانے کا موقع ملا. ان کے بچے اور حاجی صاحب بذات خود انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے اور طرح طرح کے کھانے بنا کے پیش کرتے، پھر بیٹھتے نہیں تھے، یہ لے یہ لے یہ لے، انتہائی جیسے اپنے حقیقی بچوں کا بندے خیال رکھتے ہیں اس طرح وہ علماء کا خیال رکھتے اور ان کے لیے انتظام و انصرام کرتے اور ان کی دعوت کرتے اور پھر دعاؤں کا بھی انتظام کرتے. وہ سب کو کہتے آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے دعا کریں. تو یہ جو تربیت ہے یہ اللہ کا ایک عطیہ ہوتا ہے. تو ان کو یہ نیک لوگوں کی سنگت سے یہ سب کچھ ملا ہے، علماء کی سنگت سے، بزرگان دین کی سنگت سے یہ سب ملتا ہے. تو یہ سنگت جو ہوتی ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ کام آئے گی. تو میں 2 شعر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا، میں لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا. آپ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سپڑے سرور کہوں کہ مالک مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ
कहूँ तुझे। آقا ہمارے بڑی شان والے، سرکار ہمارے بڑی شان والے، سونے سونے آقا بڑی شان والے، لجپال آقا بڑی شان والے۔ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید سلطان شاہ صاحب مشہدی مدد العالی کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں حاجی صاحب کو حاجی صاحب میں خراج تحسین پیش کریں۔ ماشاء اللہ ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی یہ ایصال ثواب کی عظیم الشان مجلس محفل پاک اس عظیم ہستی کے لیے یہ ایک ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ جس ہستی کا ذکر ہر زبان کے اوپر ہے کہ وہ بہت چنگا انسان تھا، وہ بہت چنگا، بلا شبہ حاجی عبدالرشید صاحب بہت چنگے انسان تھے۔ اس کی ایک خوبی ہو تو ذکر کیا جائے، رب ذوالجلال نے بے شمار خوبیوں سے اسے مرقع فرمایا، بے شمار خوبیوں کے وہ مالک تھے۔ ان کی اگر سخاوت کا ذکر، اس سے پہلے قاری صاحب فرما رہے تھے، ان کی سخاوت کا اگر ذکر کیا جائے وہ بھی اپنی جگہ پر لاجواب ہے۔ باخدا مسجد کے اندر ہے، کئی مرتبہ جب انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ آئے نہیں، آئے ہمارے گھر، اور طرح طرح کے کھانے خود اپنے ہاتھوں سے کھلائے، خود پلیٹ کے اندر ڈالتے۔ یہ سب علماء گواہ ہیں جو اس مجلس کے اندر ہوتے تھے، وہ خود ڈالتے اور وہ ذکر کرتے کہ پیر صاحب بھی جب آتے ہیں دنیا اسلام کے مایہ ناز عیدگاہ کے وہ روحانی بادشاہ تاجدار، بہت بڑے دنیا اسلام کی ہدایت دینے والے پیر طریقت راہ پر شریعت صاحبزادہ پیر حبیب الرحمن صاحب مدد اللہ العالی خود بھی اور ان کے صاحبزادے بھی جب اس ملک میں آتے ہیں اور بالخصوص بریڈ فورڈ کی سرزمین کے اندر، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا ان کے لیے پکاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک سخاوت کا، اور پھر مسجد کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، یہ بیٹھے ہیں بعد میں بچانے ہیں، رکھیے بیٹھے سنیں درخت، اور ایک تو ان کی سخاوت اور دوسرا مسجد کے ساتھ ان کا تعلق، تیسرا ان کا تعلق عالمی مبلغ اسلام پیر سید معروف حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی سے بے شمار خوبیوں کے وہ مالک تھے۔ اور جب کسی بندے کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں جو اس کی اچھائی کی ہو، اللہ کی قسم رب خوش ہو کر
بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا یہ بندے ذکر کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہو، رب فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس بندے کا یہ اچھائی میں ذکر کر دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اچھائی کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کی بے شمار خوبیاں، اور پھر میں ایک آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان علماء سے جو تعلق رکھتا ہے، آج علماء جو گواہی دے رہے، صوفیاء گواہی دے رہے، اور اس کا فائدہ قبر کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہ میں نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ بات فتاوی رضویہ کے اندر لکھی ہے کہ حضرت امام مالک کے خلفاء میں سے ایک خلیفے کا انتقال ہو گیا، اور جب فرشتے آئے، فرشتے آتے ہیں قبر کو چیرتے ہوئے نیچے آتے ہیں اور ڈرونی شکل کے اندر آتے ہیں، اور بندے کو کہتے ہیں قوم کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت بندہ گھبرا جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو گھبرا جاتا ہے۔ تو حضرت امام مالک کے خلیفہ، بہت بڑے زمانے کے بہت بڑے امام اور خلیفہ، وہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا جب پہلے 2 سوال ہوئے من ربوں کا، میں گھبرا گیا، میری زبان ساتھ میرا نہیں دے رہی تھی، اور اس کے بعد دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، تو میں گھبرا گیا، میری